ایران کے خلاف جنگ جلدی ختم نہیں کریں گے، جنگ فوری ختم کرنے سے ایرانی رجیم دوبارہ کھڑی ہو جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فلوریڈا میں تقریب سے خطاب، کہا ایران کے پاس کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ آبنہ ہرمز میں 400 جہاز کھڑے ہیں، باہر آ جائیں تو تیل کی قیمت کم ہو جائے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی تازہ ترین تجاویز سے مطمئن نہیں، ایران سے بات ہو رہی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی۔ ایرانی قیادت آپسی کشمکش کا شکار ہے۔ مزید کہا ایرانی کارگو جہاز پر قبضہ کیا، یہ بہت منافع بخش کاروبار ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم بحری قزاق ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد ایران کی سفارتی کوششوں میں تیزی آ گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایک ہی روز میں 6 ممالک سے رابطہ۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قطر، ترکیہ، سعودی عرب، مصر، عراق اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ عباس عراقچی نے ایران کے نئے امن منصوبے سے آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا سفارتکاری کے لیے تیار ہے، مگر امریکہ کو دھمکی آمیز بیانات ترک کرنا ہوں گے۔ بہت سے ممالک ثالثی کے لیے تیار ہیں، مگر امریکہ سے باضابطہ مذاکرات میں ثالث صرف پاکستان ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا دو ٹوک موقف، کہا فوری نتائج کی توقع رکھنا مناسب نہیں۔ ایرانی جہاز پر امریکی قبضہ بحری قزاقی ہے، معاملہ پاکستان کے ذریعے اٹھا رہے ہیں، عملے کو رہا کرانا چاہتے ہیں۔ ایران کے ساتھ مسلح کشیدگی ختم ہو چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ خط کانگریس کے اسپیکر مائک جانسن، سینٹ کے صدر چیک کراسلی کو ارسال کیا گیا۔ خط میں موقف اپنایا گیا کہ 28 فروری سے شروع ہونے والی کشیدگی کا مرحلہ اب اختتام کو پہنچ گیا۔ حکومت خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کوشاں ہے، صورتحال اب بھی غیر یقینی ہے، جنگ کے امکانات ابھی بھی موجود ہیں کیونکہ ایران کے ساتھ تنازع ابھی مکمل طور پر حل نہیں ہوا۔ اتحادی ممالک کو اسلحہ اور فوجی ساز و سامان کی فراہمی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کانگریس سے منظوری کو نظر انداز کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے اتحادیوں کو 8 ارب 60 کروڑ ڈالر کے ہتھیار فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ اسلحہ اور فوجی ساز و سامان اسرائیل، قطر، کویت اور UAE فراہم کیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کویت کو 2.5 ارب ڈالر کا بیٹل کمانڈ سسٹم اور دیگر آلات فروخت کرنے کی منظوری دی۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ناقابل برداشت ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا جنگ بندی کے باوجود ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی دراصل امریکی فوجی کارروائیوں کا تسلسل ہے۔ امریکی اقدامات خود مختار ملک کے خلاف فوجی کارروائیوں میں توسیع ہے۔ امریکہ کا جابرانہ رویہ ناقابل برداشت ہے۔ آبنہ ہرمز کے پانیوں کو سلامتی اور خوشحالی کا ذریعہ بنائیں گے، ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے۔ ایران بحیرہ عرب اور آبنہ ہرمز میں ایران کے ساحل کے قریب پانیوں پر نئے اصول نافذ کرے گا۔ ترجمان کے مطابق پاسداران انقلاب خلیج فارس اور آبنہ ہرمز میں ایران کی ساحلی پٹی کے 2000 کلومیٹر پر کنٹرول رکھے گا۔ آبنہ ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی، امریکی بحریہ نے سان فرانسسکو کی AI کمپنی ڈومینو سے 10 کروڑ ڈالر کا معاہدہ کر لیا۔ آبنہ ہرمز سے بارودی سرنگوں کی صفائی AI ٹیکنالوجی کرے گی۔ تیرنے والے ڈرونز ایران کی بچھائی گئی بارودی سرنگیں تلاش کریں گے۔ مشرقی وسطی میں بدلتی صورتحال، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 2 سے 3% تک کمی۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت 2.98% کم ہو کر 101.94 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔ برنٹ کروڈ آئل 2.02% کم ہو کر 108.17 ڈالر پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جامع ابو القاسم تبلیغی مرکز اسلام آباد کا دورہ، رائیونٹ اور راولپنڈی تبلیغی مرکز کے اکابرین نے محسن نقوی کا خیر مقدم کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد تبلیغی مرکز کے اکابرین سے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد مذاکرات کے دوران اجتماع ملتوی کرنے پر منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ مارکہ حق کی مناسبت سے مزار اقبال پر پروقار تقریب، مفکر پاکستان کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔
مزار اقبال پر طلبہ اور طالبات نے حاضری دی، پھول چڑھا کر عقیدہ محبت کا اظہار کیا۔ راحت فتح علی خان نے لب پہ آتی ہے دعا کلام اقبال پیش کر کے سماح باندھ دیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے طلبہ نے بھی کلام اقبال پیش کر کے محفل کو گرما دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی مارکہ حق میں شہید لانس نائک وجاہت علی کے گھر آمد۔ نگران وزیر اعلیٰ نے بکروٹ میں شہید لانس نائک وجاہت علی کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ لانس نائک شہید وجاہت علی کی بلندی درجات کے لیے دعا کی اور خراج عقیدت پیش کیا۔ مارکہ حق کے ہیرو نائب صوبیدار محمد عمران تمغہ بصالت کی شاندار جنگی کارکردگی کی داستان۔ مارکہ حق کے دوران زیرو لائن پر پوسٹ کمانڈر کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ صوبیدار محمد عمران کہتے ہیں، میں نے دشمن کے عزائم ناکام بنانے کا تہیہ کیا تھا۔ ہماری زبردست فائرنگ سے دشمن کا برا حال ہو گیا۔ مارکہ حق میں زبردست کارکردگی پر نائب صوبیدار محمد عمران کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ مارکہ حق کی فتح کے 1 سال مکمل ہونے کی تقریبات جاری۔ مارکہ حق کی پری کیمپین کے سلسلے میں جاری خصوصی نغمہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز نغمہ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ کے موقع پر پیش کیا گیا۔ گجرانوالہ میس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ مریم نواز نے گجرانوالہ کے ہر علاقے کو فیڈر بس کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کرنے کا حکم دے دیا۔ گجرانوالہ میس ٹرانزٹ سسٹم میں 2 ٹنل سیکشن بنانے کا بھی فیصلہ۔ 17 سے 19 کلومیٹر تک ٹرین انڈر گراؤنڈ چلے گی۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کا ٹرائل دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ ٹرائل کورٹ کے جج پر جانبداری اور بدتمیزی کے الزامات بے بنیاد قرار دے کر درخواست خارج کر دی گئی۔ بھارت انسانیت کی حدوں سے بھی گر گیا۔ بنگلہ دیش سے ملحقہ سرحد پر لوگوں کو مارنے کے لیے مگرمچھ اور زہریلے سام چھوڑنے کا منصوبہ۔ ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر لیا۔ بارشیں برسانے والا نیا سسٹم آج ملک میں داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 4 مئی تک بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش کا امکان۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کی توقع۔ بالائی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ اور مختلف علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی کا امکان۔ پی ڈی ایم اے کا آندھی اور بارشوں کا الرٹ جاری۔